बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में अवामी कचहरी, मैं हूं कैसर खान तनोली। नाज़रीन, आज का अवामी कचहरी हमने कोशिश की है हम लोग बात करें अवामी मसाइल पे, और अवामी मसाइल को हाईलाइट करने का जो सिलसिला है हमारा ये जारी है। हमने रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर आपने देखा कि हमने मार्केट्स के विजिट्स किए, हमने इंतज़ामिया को साथ लिया, इंतज़ामिया के साथ जाके जो रमज़ान की सूरत हाल थी, जो प्राइस लिस्टिंग थी वो भी दिखाई, और जो महंगाई की सूरत हाल थी वो भी आपके सामने रखी, और मौके पर बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ भी करवाई गई जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन अब भी क्योंकि हुकूमतें तब्दील होगी, हुकूमत तब्दील होगी, वफाकी हुकूमत भी, और पंजाब के अंदर भी हमें तब्दीली नज़र आई। हुकूमत तब्दील होने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अब महंगाई पे कोई बात नहीं करता, अब कोई मीडिया हाउस, मीडिया चैनल जो है वो माइक लेके बाहर नहीं निकलता, लोगों से पूछता नहीं है कि अब महंगाई के क्या हालात हैं। महंगाई के ऊपर बात करनी इसलिए भी ज़रूरी है कि महंगाई वाकई है, और महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इसकी वजूहत क्या हैं और इसको कम कैसे किया जा सकता है, या अभी जो फिल फोर की जो सूरत हाल है इसमें कोई बेहतरी के इम्कानात हैं कि नहीं है। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि मुल्क भर से जो हमारी मुल्क भर के, अगर हम लोग कहें कि जो ताजर हैं हमारे, जो उनकी तंजीमें हैं, उनकी मरकज़ी क़यादत, उनके नुमाइंदगान आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी राय क्या है, और इस जो तब्दीली आई हुकूमत के अंदर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो तब्दील हुई, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस वक्त हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, इससे कितना फ़र्क पड़ा ताजर बरादरी को, ताजरों के मसाइल में कमी ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, कोई प्लान है भी कि नहीं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले शाहिद गफूर प्राचा साहब, आप सदर हैं अंजुमन ताजरान पंजाब की, आपको वेलकम करेंगे। आपके साथ मौजूद हैं अजमल बलोच साहब, सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान। बलोच साहब वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सर। काशिफ चौधरी साहब हैं, सदर मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान, सर आपको भी वेलकम करेंगे। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही ये जो तंजीमें हैं, प्राचा साहब आपसे शुरू करता हूँ, ताजर खुद इकट्ठे हैं कि नहीं हैं, ताजरों में भी तकसीम है? देखें जी, जहाँ तक बात है ताजरों के मसाइल और उसके ऊपर जब कोई मामलात होते हैं तो ताजर बरादरी एक है, ठीक है, इसमें दो राय नहीं हो सकती, ठीक है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, वो अपनी जगह, ठीक है, बिल्कुल इकट्ठे हैं जी। और हर जगह जहाँ भी ताजरों के मसाइल होते हैं और सबका मकसद एक ही होता है, ताजरों को मसाइल को हल करना। तो अल्लाह के फजलो करम से अपना किरदार अपनी अपनी जगह पे सब अदा करते हैं। इस वक्त जो बयानिया है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बयानी की बात करते हैं, क्योंकि बयानिया ज़रूरी बात है, लीडर ही बनाते हैं और बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, लोग जलसों में नज़र आते हैं। कहते हैं कि मीडिया का किरदार जो है वो भी थोड़ा सा इस वक्त कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, मीडिया को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं कि महंगाई के ऊपर आप कोई बात नहीं करता। महंगाई के ऊपर बात करते हैं लेकिन शायद उन तक बात जाती नहीं है, या जिस तरह से वो सुनना चाहते हैं वैसे नहीं जाती। इस हवाले से बताएं कि महंगाई के हालात क्या हैं इस वक्त, लोग कितने परेशान हैं? शदीद परेशान थे और अभी उसी तरह परेशान है। बुनियादी तौर पे महंगाई की कमी नहीं हुई बल्कि महंगाई बढ़ रही है। देखिए ना, मौजूदा गवर्नमेंट को आए हुए तो अभी चंद दिन हुए, इससे पहले 4.25 साल पीटीआई ने हुकूमत की, उनकी पॉलिसियों का जो बुरा रिजल्ट है वो अभी तक हम भुगत रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि उन्होंने 4.25 साल एक ज़्यादा मुद्दत होती है, काफ़ी बड़ी मुद्दत होती है। अगर कोई काम करने होते, आवाम की आसानियाँ करनी होती, आवाम को रिलीफ देना होता, आवाम की मुश्किलात का एहसास किया होता, तो आज महंगाई कंट्रोल होती। देखो ना, ये जो गवर्नमेंट आई चंद दिन से, उनको तो अभी मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी कोशिशें कर सकें और उसका रिजल्ट सामने आ सके, तो उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो ये ज़रूरत क्यों पेश आई, मतलब कि 4.25 साल का अरसा गुजर गया था, 5 साल पूरे करते एक्सपोज हो जाते? क्योंकि आप लोगों से ये बात इसलिए जानना ज़रूरी है कि आप लोगों की सियासी वबस्तगियाँ भी हैं। आप मुस्लिम लीग नून से हैं, बलोच साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, और काशिफ चौधरी साहब जमात इस्लामी से हैं। तो आप लोगों से जानना ज़रूरी है क्यों ज़रूरत पेश आई कि फिल फोर्स सारा सिस्टम लपेट दिया गया और हुकूमत तब्दील होगी? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है, हम समझते हैं हम सब की, कि हमारे मुल्क के अंदर किसी भी गवर्नमेंट को पूरा टाइम नहीं मिलता। मैं तो ये समझता हूँ कि 5 साल पूरे मिल गए होते, किसी ने नहीं किए जी। अगर 5 साल पूरे मिल जाते, मिनिस्टर ने नहीं किए जी, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किए, अगर इनको 5 साल पूरे मिलते तो इनको ये शिकवा और शिकायत ना होती, और आवाम को भी बड़ा भरपूर अंदाज़ा होता कि ये नाकाम तरीन हुकूमत थी। अभी चूँकि ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो गया, हमारे साथ ज़्यादती हो गई, कि हम 1 साल में, 1.25 साल में पता नहीं क्या कुछ कर लेते,
حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے بلکہ ایکسپوز ہوتے اور زیادہ بہتر ہوتا کہ یہ ٹائم پورا کرتے اور لوگ ان کو آنے والے وقت میں ان کے ساتھ حساب کتاب کر لیں. آپ کو یاد ہے کہ میں کیونکہ راولپنڈی آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کا ایک بڑا تجارتی گڑھ بھی ہے, میں نے راجہ بازار میں مین بازار میں جا کے آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام کیا. اس وقت بھی تاجر گلا کر رہے تھے کہ ملک کی حالات ٹھیک نہیں ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, معاملات بہت بگڑ گئے ہیں, چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں. تو تاجروں کو اگر ہم لوگ جا کے کسی بھی حکومت میں یا کسی بھی حال میں جا کے سنتے ہیں تو شکوہ شکایت تو ان کی رہتی ہے, اور اسی طرح جب ہم لوگ عام لوگوں میں مارکیٹ میں نکلتے ہیں تب بھی لوگ شکایت کرتے نظر آتے ہیں. یہ کوئی لوگوں کو ویسے ہی عادت بن گئی ہے یا مسائل موجود ہیں؟ نہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تاجروں کو قربانی کا بکرا بنانے کی ہمیشہ روایت رہی ہے اور وہ ایسے ہی کیا جاتا ہے. دیکھیں نا, اگر چینی کا بحران آیا, آٹے کا بحران آیا یا کوئی کھانے پینے کسی چیز کا بحران آتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ مین جو بڑے لوگ ہیں جو ان چیزوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں یا بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. وہ رہس ہے کہ 10 روپے مہنگا ہوتا ہے, 2 روپے مہنگا ہوتا ہے, 4 روپے مہنگا ہوتا ہے, تو پکڑا کس کو جاتا ہے؟ میں نے جو ذمہ دار نہیں اس لیے ہوتا. آپ کو کہا نا کہ شاید غفور پراچر صاحب کہ آپ لوگوں کی سیاسی وابستگیاں بھی ہیں, اور آپ نے کہا کہ تاجروں کے لیے ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اجمل بلوچ صاحب 2018 میں کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا آپ نے, اس سے پہلے ایک لمبا عرصہ آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ رہے, اور تاجروں کے بھی جو ہے نا آپ بڑے کہتے ہیں کہ دبنگ لیڈر ہیں, بہت کھل کے بات کرتے ہیں, ہمارے اس سے پہلے کئی پروگرامز میں آپ نے شرکت کی ہے. تو یہ کیا ہوا, یہ کیا چل رہا ہے, یہ معاملہ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے آج آپ تاجروں کے پرابلم سے ہٹ کے نہیں, میں تاجروں کے اوپر بات کروں گا. آج سیاست پہ بات کرنا نہیں, تاجروں کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن تاجروں کا معاملہ ظاہری بات آپ لاکھوں لوگوں کے نمائندگی کرتے ہیں. مسئلہ گرم ہے نا, نیچے کوئی بات ابھی کوئی سنے گا نہیں, کہیں سنی جائے گی نہیں. میری گزارش یہ ہے, میں تو سابق پرائم منسٹر اور موجودہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی بات کرتا ہوں کہ ہر جلسے میں کہتے ہیں کہ اب مہنگائی کے لیے کوئی بات نہیں کرتا, اب مہنگائی کوئی دکھاتا نہیں, اب مائک پکڑ کے کوئی باہر نہیں جاتا. تو یہ وہ جیسے آپ نے کہا نا تاجر تقسیم ہے, میڈیا بھی تقسیم ہے. ہم ایک چینل لگاتے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, دوسرا لگاتے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, تیسرا لگاتے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. تو یہ باتیں ہیں. میں نے پی ٹی آئی جوائن کی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کے خلاف سراپا احتجاج بھی ہوا. لیکن آج مجھے حیرانگی ہوئی جب اس حکومت کا وزیر خزانہ یہ کہتا ہے کہ عمران کی معاشی ٹیم اچھی تھی. میں بڑا پریشان ہوا اس بات میں. یہ کس نے کہا؟ یہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے. مفتاح تو اور بھی بہت ساری باتیں کہتا ہے. دیکھیں وزیر خزانہ تو ہے نا, جیسے میں ایک پروگرام دیکھا تو اس نے کہا کہ جی 2 وزیر خزانہ ہے اور 2 پرائم منسٹر ہیں. کل کا سٹیٹمنٹ تھا مفتاح کا, وہ کہتے ہیں کہ بیڑا غرق کر کے چلے گئے, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. جس دن یہ آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے, اس نے کسی ادارے کو چینل کو انٹرویو میں کہا ہے کہ اس کی معاشی ٹیم اچھی تھی. آپ بات کر رہے ہیں, میں نے جوائن کی, میں نے پی ٹی آئی جوائن کی, 40 سال میں لگا رہا ہوں کہ تاجروں کو قانون کرایہ داری ملے, نہیں مل سکا. یقین کریں مجھے ہر پرائم منسٹر نے یہ پرومس کیا, ہم نے بے تحاشا ہڑتالیں کی ہیں, احتجاج کیے ہیں. کہتے ہیں آپ ایکسپرٹ ہیں ہڑتالیں کرنے کے. انہوں نے دیکھیں وہ تو پھر دل کرتا ہے آپ کو تو آپ روڈ پہ نکل جاتے ہیں. نہیں, جب اس ملک میں ویسے تو بات مانی نہیں جاتی ہے, جب آپ سڑک پہ آئیں گے آپ کی بات مانی جائے گی. اچھا, آج ہی دیکھ لیں وہ عثمان ڈار کو گرفتار کیا, جب وہ سڑک پہ ہیں چھوڑ دیا. سڑک پہ آئیں گے تو آپ کی بات کہنا چاہیے, غلط کہنا چاہیے. وہ مسیح برادری کا مسئلہ تھا, وہ ہائی کورٹ سے آرڈرز ہوئے. نہیں ابھی کی بات ہے, ابھی کی بات ہے. وہ تو ابھی آج کی بات کروں, میں آج کی بات. کورٹ آرڈرز کو فالو کرنا ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے. ایڈمنسٹریشن جو ان کا ہے گا نا, جس وقت جس کی حکومت ہوگی دوسرے کو گرفتار کر. کورٹ آرڈرز اب کورٹ گئے وہ مسیح. اب میں ایک آپ کو گزارش کروں کہ وہ قانون کرایہ داری اس گورنمنٹ نے دے دیا ہے, آج اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. آج عدالتیں اسی قانون کے تحت کیس سے سٹارٹ کر رہی ہیں, کیس لے رہی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جی یہ اچیومنٹ میری جو تھی, کیونکہ عمران خان نے اور اسد عمر نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے میرے ساتھ پرومس کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ تاجروں کا یہ مسئلہ حل کریں گے. مجھے آج خوشی ہے کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا. اب بات اگلی کہ یہ جب جو ہی یہ حکومت آئی نا, کرونا آ گیا, آپ کے بھی علم ہے, اور اس کرونا میں پرابلم تاجروں کو بھی بہت آئیں, دوسرے حوالے سے بھی بہت ہے. دیکھیں ہمیں بات سچ کرنی چاہیے. اس ملک کے پاس پیسے ہیں کوئی نہیں ہے, یہ ملک خسارے میں ہے. اس کے سارے ادارے, ایک ادارے کے علاوہ باقی سارے ادارے خسارے میں ہیں, اور 600 ارب روپے کے خسارے میں ہیں. اب جب وہ خسارے میں ہیں تو یہ ملک کیسے آگے چلے گا؟ جب عمران آیا
600 करोड़ रुपया रोजाना का सूद अदा होता था पिछले कर्जों पे। जब डॉलर ऊपर गया फिर 1000 करोड़ हो गया। इस वक्त 1500 करोड़ रुपया रोजाना का सूद अदा हो रहा है इस मुल्क का। और भाई ये मुल्क कैसे आगे चलेगा? हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये सारे काम इमरान खान साहब ने आपके साथ खत्म कर दिए, कर्जा नहीं लिया, मामलात को बड़े स्मूथली चलाते रहे। सर सुन तो लें, मेरी बात सुन लें। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप कर्जे लेकर सड़कें बनाएंगे, इससे हम पैदल चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है, हम साइकिल पे चले जाएं ज्यादा अच्छा। कहने को अच्छी है, नहीं कहने को नहीं सर, अमलन ऐसा हो सकता है आप अपारा मार्केट से आए पैदल नहीं आ सकते सर। मैं अगर दुकान उधार लेके चलाऊंगा तो नहीं चला सकूंगा। एक दिन वो जिसने मुझे कर्जा दिया वो ले ले, वो दुकान ही ले लेगा। चलाई कि नहीं चलाई सर? मैं चला रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि जब मैं कर्जे में चला जाऊंगा, जब मैं डिफॉल्ट कर जाऊंगा तो वो दुकान ही ले लेगा मुझसे, मैं तो फारिग हो जाऊंगा। इस मुल्क पे कर्जों का इतना बोझ है कि ये कुछ कर ही नहीं सकता है उधर अंदर बैठा आदमी। अब कर्जे लेके कर्जे उतारने हैं तो कैसे तो ले रहे हैं ना, रोका तो नहीं सिलसिला। वो आईएमएफ के पास ना जाने का वादा किया तो उन्होंने कहा था कश्मीर छोड़ दूंगा, खुदकुशी कर लूंगा। मैं वजह बता देता हूँ। असद उमर ने शुरू में यूं ही वजीर खजाना बने, इन्होंने फिक्स टैक्स कानून पास कर दिया। पहले ही मिनी बजट में फिक्स टैक्स का कानून पास हो गया। अब हुआ क्या, आईएमएफ जो है वो कहते हैं हम फिक्स टैक्स को नहीं मानते हैं, हमारी पॉलिसी चलेगी। आज भी वही है, अमेरिका की पॉलिसी चलेगी, आईएमएफ की पॉलिसी चलेगी, जो बात वो कहेंगे वो मानना, हमें मानना पड़ेगा। नारा अमेरिका के खिलाफ लगाना है, कर्जा आईएमएफ से लेना है और मामलात उनके कहने पे चलाने हैं। कर्जा मजबूरी है, कर्जे के बगैर उन्होंने कहा हमें, देखिए ना, जिससे कर्जा लिया होता है किसी दूसरे के पास जाएंगे वो पीछे आ जाएगा, वो कहेगा पहले मेरे पैसे दे दो ना, फिर दूसरे के पास जाओगे। चौधरी साहब, आप सदर हैं मरकजी तंजीम में ताजरान पाकिस्तान के, और जिस तरह से मैंने सियासी वाबस्तियों की बात की, आपकी भी सियासी जमात से वाबस्तगी है। आपकी जमात इस सारे सूरत हाल के ऊपर क्या कर रही है, क्या आपका मौक़िफ़ है? और दूसरी तरफ ये जो महंगाई है, ये जो लोग इस वक्त बिलबिला रहे हैं, कहते हैं कि घी जो है वो 600 रुपये पर केजी हो गया, तो इसी तरह बाकी चीज़ों के हालात भी ऐसी हैं। आम आदमी तो पिस गया है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, करे तो करे क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ताजरों के हवाले से, चूँकि आपने मेरा तारफ़ भी करवाया, तो मैं ताजरों के हवाले से आपसे ये गुजारिश करूँगा कि महंगाई जिसका हम इस वक्त रोना रो रहे हैं, ये रोना गुज़िश्ता 3.25 साल भी रोते रहे हैं, और इससे पिछले माजी के अदवार के अंदर भी रोते रहे हैं। 74 साल तारीख पाकिस्तान की उठा ये रोते रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह बुनियादी तौर पे क्या है? देखिए, जब तक आप मुल्क को अपने कदमों पर नहीं खड़ा करेंगे, खुद इन्हिसारी की तरफ नहीं जाएंगे, तो ये रोना इस मुल्क के अंदर जारी रहेगा। अगर मौजूदा हालात की बात करें तो देखें, जब इमरान खान साहब आए तो उन्होंने चंद वादे किए थे और चंद खुशनुमा नारे लगाए थे। उन्होंने ये कहा कि मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा, उन्होंने ये कहा कि हम आईएमएफ से कर्ज नहीं लेंगे, उन्होंने कहा कि हम वीआईपी कल्चर का खात्मा करेंगे। और आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें और वो बेचने का अमल शुरू किया गया कि हम सादगी की तरफ जाएंगे। लेकिन फिर पूरे 3.25 साल दौर में ना कहीं सादगी नजर आई, ना कहीं पे वीआईपी कल्चर ख़त्म होता हुआ नज़र आया, ना अखराजात कम होते हुए नज़र आए। सिंपल, बहुत आसान और सादा फार्मूला है कि एक घर को चलाने के लिए आप आमदन के मुताबिक अखराजात करते हैं। जब आपकी आमदन ज़्यादा होती है आप अखराजात ज़्यादा करते हैं, जब आमदन कम होती है तो अखराजात को भी कम किया जाता है। लेकिन यहाँ हमारे मुल्क के अंदर एक उल्टी रीत चली है कि हमारा अगर रेवेन्यू अहदाफ वो अगर हम 4000 अरब रुपया टैक्सेस की शक्ल में इकट्ठा करते हैं तो उससे ज़्यादा तो हम वीआईपी कल्चर पे और अल्लों तल्लों और हुक्मरानों के अय्याशियों पर खर्च कर देते हैं। तो बहुत बेहतरी आई, टैक्स रिकवरी में बेहतरी आई, लेकिन वो कैसे बेहतरी आई? वो आवाम का खून नचोड़ने के नतीजे में बेहतरी आई, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाने के नतीजे में बेहतरी आई, वो ताजरों के ऊपर नए टैक्स लगाने के नतीजे में बेहतरी आई। वैसे तो बेहतरी नहीं आई, टैक्स नेट के अंदर कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं हुआ। इसलिए मैं जो बात कहना चाहता हूं कि जो इमरान खान साहब ने नारे लगाए थे, अगर वो उस पर अमल करते, वो आईएमएफ के पास ना जाते, वो मुल्क की तारीख का बदतरीन कर्ज़ों के हुजम के अंदर इजाफा ना करते, तो शायद आज मुल्क के माशी हालात कुछ बेहतर होते। और दूसरी बात यह कि जो महंगाई का रोना रोया जाता है, आपने भी कहा कि मैंने राजा बाज़ार में प्रोग्राम किया, मैं हमेशा ताजरों के नुमाइंदे की हैसियत से ये बात कहता हूँ कि महंगाई का जिम्मेदार पाकिस्तान का छोटा ताजर नहीं है जो मार्केटों के अंदर चीज़ें बेचता है। देखें ना, पिछले दौरे हुकूमत की अगर बात करें तो आटा माफिया कहाँ था, चीनी माफिया, अद्वियात माफिया, खाद माफिया, पेट्रोलियम माफिया, ये तो सारा हुकूमत के अंदर या ऐवानों के अंदर जिंदाबाद और मुर्दाबाद दोनों बेंचों पर मौजूद था। तो जब अगर आप लोग मिलकर, जिससे गफूर प्राचा साहब ने कहा, शायद गफूर प्राचा साहब ने, कि हम लोग जहाँ पे ताजरों के मसाइल आते हैं वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, ये बात भी मैं समझता हूँ कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, मेरी ज़ाती जो तजर्बात हैं वो उससे मुख्तलिफ हैं।
حکومتوں کے اندر بھی آپ لوگوں کے جاننے والے چاہنے والے آپ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, جب کوئی بھی سیاسی جماعت ہے. تو اگر آپ واقعی سیریس ہوں عوامی مسائل کو کم کرنے کے لیے, باقی تاجروں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے, تو ہر جگہ پہ ہر دور میں آپ لوگوں کے لوگ موجود ہوتے ہیں, تو کیوں نہیں اس کے اوپر عمل اصل میں ہوتا کیا ہے, لوگ ہر دور کے اندر موجود ہوتے ہیں, لیکن جب ایوانوں کے اندر لوگ جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ایوانوں کا مجموعی مزاج یہ ہے کہ وہاں پر جا کر اندھے گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو عام آپ لوگ ہوئے, آپ کے نمائندے ہوئے, آپ کے رشتہ دار دوست یار ہوئے, میں اسی طرف آ رہا ہوں, جو عام ممبران قومی اسمبلی منتخب ہوتے ہیں ان بیچاروں کی تو خود ایکسیس وقت کے وزیر اعظم کے پاس نہیں ہوتی. ان کو تو وقت کے وزیر اعظم سے, کوئی بھی وزیر اعظم ہو, اس سے ملاقات کے لیے بھی وقت لے کر جانا پڑتا ہے. جب عوامی نمائندوں کی رائے ہی نہیں لی جائے گی, جب ان کو آن بورڈ ہی نہیں لیا جائے گا. اور دوسری بات جو آپ نے تاجر مسائل کی دیکھی, گزشتہ دور کے اندر بھی جتنے تاجر مسائل تھے, چاہے وہ شناختی کارڈ کی شرط کا مسئلہ ہو, چاہے ٹیکسز کا مسئلہ ہو, چاہے پوائنٹ آف سیل کا مسئلہ ہو, تاجروں نے ہمیشہ اپنی آواز اجتماعی طور پر بلند کی ہے. لیکن حکمران آگے مجبور کس لیے ہوتے ہیں کہ جب وہ آئی ایم ایف کی پالیسیوں پر عمل کرتے ہیں, ان سے قرضے لیتے ہیں, اور وہ اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں. عوام کو 95% عوام کو تو پتہ نہیں ہے کہ ورلڈ بینک سے کیا معاملات چل رہے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں, اور دنیا سے ہم لوگ قرضہ کتنا اٹھا رہے ہیں. 95% لوگ یہ نہیں جانتے. کاشف چودھری صاحب, اجمل بلوچ صاحب, شاہد غفور پاچا صاحب اس کے اوپر مزید بھی بات کریں کہ ڈالر 193 روپے کا ہو گیا ہے, اور زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ 23 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئے ہیں. اور اس کے حالات کیا ہیں؟ شیخ رشید صاحب کی بات کرتا ہوں, سابق وزیر داخلہ کی. وہ کہہ رہے تھے کہ ملک جو ہے نا دیوالیہ ہونے کو ہے. اللہ نہ کرے, یہ باتیں اکثر کرتے رہتے ہیں, ایسا ہوگا نہیں اور چیزیں بہتر ہوں گی. ناظرین ایک بریک سے واپس آتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوامی کچہری. میں ہوں کیسر خان تنولی. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. پروگرام میں عوامی کچہری, عوام کی بات ہو رہی ہے, عوامی مسائل کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے بات کرنی بھی اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب جو ہیں وہ عوامی مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی, اس وقت جو مہنگائی کا جو طوفان ہے, اس کے حوالے سے میڈیا جو ہے اس کو رپورٹ کرنی چاہیے, جو ایکچوئل پوزیشن ہے, جو ایکچوئل سچویشن ہے وہ دکھانی چاہیے. تو اس لیے ہم نے آج جو ہمارا پینل ہے جن کے ساتھ ہماری ڈسکشن جاری ہے, یہ پورے پاکستان کے جو تاجر ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ سب ذمہ دار لوگ ہیں, یہ سب آپ کو مختلف جگہوں پر تاجروں کی نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں. شاہد غفور پاچا صاحب, آپ نے گفتگو سنی کاشف چودھری صاحب کی, اجمل بلوچ صاحب کی. ہمارے پاس آپشن کیا ہے, ہمارے پاس معاملات کو سمیٹنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں تاجروں کے لیے, اس ملک کی 95% عوام کے لیے جو اس وقت حالات سے جو ہے وہ زیادہ خوش نظر نہیں آتی؟ دیکھیں جی, جہاں تک بات ہے جو مسائل ہیں وہ تو دن بدن گمبھیر شکل اختیار کیے جا رہے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ جس کے پاس ٹائم تھا, جس کے پاس 3.25 سال تھے, اس نے کوئی ایسی پالیسیاں وضع ہی نہیں کی. اس کو بات کو چھوڑ دیں, وہ عوام کے لیے 3.25 سال کا مسئلہ نہیں ہے, 74 سال کا مسئلہ ہے جی. اور اس میں مختلف سیاسی جماعتیں اس ملک کے اوپر حکمرانی کرتی رہی, مختلف سیاسی لیڈرز اس ملک کے اوپر حکمرانی کرتے رہے, اور حالات ایسی رہے, حالات میں بہتری نہیں آئی, چیزیں اسی طرح سے عوام تک اس کے اثرات جاتے رہے کہ لوگ عام جو ہیں وہ پستے رہے, اور جو امیر آدمی ہے یا تھوڑا امیر آدمی وہ زیادہ امیر ہوتا گیا, اس کے جو معاملات ہیں, اس کو جو طریقہ کار ہے اس کی لائف کا وہ بڑھتا گیا, وہ بہتر ہوا. میں عرض کروں کہ دیکھیں جیسے پرائس کنٹرول کی بات ہوتی ہے, پرائس کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا, یہ آسان بات ہوتی ہے کہ جو دکاندار ہوتا ہے اس کو پکڑ لینا, اس کو گرفتار کرنا, اس کو سزا دینا, لیکن جو چیز جہاں بنتی ہے یا کسی نے باہر سے منگوائی ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا, اس کا ریٹ طے نہیں کیا جاتا اس کے ساتھ. جو چیز کہیں سے بھی آپ دیکھیں نا, اب گوشت کا ریٹ کیا مقرر ہوتا ہے, مصنوعی ریٹ مقرر کیے جاتے ہیں, ریٹ منڈی میں ان کو ملتا نہیں, جو وہ اس سے کم اس کا ریٹ پرچون میں مقرر کیا جاتا ہے. اسی طرح دالوں کا ریٹ, چاولوں کا ریٹ,
घी का रेट, आटे का रेट, अब आटा देखें ये मुल्क एक ज़री सब्सिडाइज मुल्क करके है। शायद गफूर पाचा साहब, ये एक मुल्क एक ज़री मुल्क है जहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन की, चलें फैक्ट्रियों के मामलात को हम लोग छेड़ते नहीं हैं। यहाँ पर जो सब्जियाँ पैदा होती हैं, मैंने पूरे रमज़ान के अंदर देखा कि यहाँ पर लेमन जो है, लीमू जो है वो 6,000 रुपये धड़ी बिकता रहा। तो ये किसका कसूर था? ये कौन ऐसे लोग हैं जो ये जुल्म करते रहे? देखे ना, ये चेक करना किसका कसूर। देखे जैसे एक मंडी है, सुबह इस्लामाबाद में सब्जी मंडी है, वहाँ से रेट निकलता है, अब उसके मुताबिक रिटेलर ने वहाँ कुछ प्रॉफिट लेके मार्केट में बेचना है। अब पकड़ना तो उसको चाहिए जो ज़्यादा रेट आपको रिटेलर को देता है। रिटेलर को पकड़ लिया जाता है, जो बड़ी तादाद में माल लाते हैं, बेचते हैं, जो इसके जिम्मेदार होते हैं उनको पूछा नहीं जाता। बुनियादी तौर पे देखें ना, आसान बात है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, घूम घुमा के बात हमारे ऊपर ही आती है कि हम लोग कसूरवार हैं, चाहे वो आप लोग हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, सियासी लीडर्स हैं, मतलब कि करना कराना इधर से ही है सब कुछ। अगर एक ताजर है और एक ताजर सारे मामलात को देख रहा है, ताजर बरादरी को देख रहा है, अगर चीज़ें सेटल नहीं होती तो कसूर उसका ही है ना, उसने चीज़ों को बेहतर नहीं कर सका या वो मैनेज नहीं कर सका या उसके इख्तियार में नहीं थी चीज़ें। देखिए ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। गवर्नमेंट में आप जैसे लोग, आप लोगों के राब्ते होते हैं गवर्नमेंट के लोगों मैं के अर्ज साथ। करता हूँ कि मैं खुद प्राइस कंट्रोल कमेटी का मेंबर हूँ डिस्ट्रिक्ट का। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब रेट मुकर्रर होते हैं तो उसमें सिर्फ रिटेलर बैठाए जाते हैं, जो होलसेल के नुमाइंदे होते हैं वो नहीं होते। अब रिटेलर को कहा जाता है कि जी फलां चीज मार्केट में इतने की है, आप 2 रुपए 3 रुपए प्रॉफिट रख के बेच दे। अब रेट मुकर्रर हो जाते हैं। अब रेट जो मुकर्रर होते हैं, मैं समझता हूँ कि वो मसनूई रेट होते हैं, वो हकीकी रेट नहीं होते। अब उसके ऊपर छापे होते हैं, दुकानदार पकड़ा जाता है, जेल जाता है या उसको जुर्माना होता है। तो क्या ये मुनासिब है? ये इंतहाई ज्यादती है और जुल्म है। होना तो ये चाहिए कि आप तो ये जो बेचारा गरीब आदमी जो मेहनत मुशक्कत करता है, हमारे जैसे सरकारी मुलाजमीन या बाकी जो मुलाजमीन होते हैं, उनका एक फिक्स बजट होता है, पूरे महीने में उनको महीने बाद एक तनख्वाह मिलती है, उसके अंदर उन्हें पूरे घर को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, उनकी मेडिसिन, उनके दूध और बाकी घर के जो ज़रूरी चीज़ें वो पूरा करनी होती हैं। जब वो दुकान पे जाता है, उसको 500 वाली चीज़ 700 में दी जाती है या 700 वाली चीज़ 1000 में दी जाती है, तो उसके ऊपर क्या गुजरती है, उसका क्या कसूर है? देखा ना, बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि वो तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एक जिसकी तनख्वाह एक महदूद है, उसके अंदर उसने अपने महीने का बजट बनाना होता है, लेकिन उसके लिए पॉलिसियां बनाना तो दुकानदार या ताजर या छोटे कारोबारी लोगों का तो ये काम नहीं है ना। कुछ अपनी गवर्नमेंट ने हर चीज़ बनानी है। गवर्नमेंट के ऊपर डाल दे बंदा, हर चीज़ इंतजामिया के ऊपर डाल दे कि आप नहीं करनी, आपने करवानी है। और मैं ये चीज़ देखें, कुछ चीज़ें जिम्मेदारियाँ हैं हुकूमत की, एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, वो करें। मैं रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर, रमज़ान में रोज़े की हालत में, दिन में आपको पता है गर्मी होती थी, इंतज़ामी अफसरान को उठा के उनको खुद लेके जाके, असिस्टेंट कमिश्नर साहबान को, फूड के ज़िम्मेदार अफसरान को लेके जाता था मार्केट्स में मुख्तलिफ, कि आएँ देखें क्या हालात हैं। तो ज़ाहिर बात है कि इनको लेके जाना, और ज़ाहिर बात है वो रोज़ाना ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं करते हैं, उनको दिखाना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है चीज़ें कि ऐसी हैं। मैं आपसे बात करता हूँ काशिफ चौधरी साहब, दूसरी तरफ ये बातें जब हमें सुनने को मिलती हैं कि पाकिस्तानी मईशत जो है वो ICU में वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें ले रही हैं, बलोच साहब, ये मुनासिब गुफ्तगू होती है हमारे सियासतदानों की तरफ से, या मुल्क दिवालिया हो जाएगा, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा, मुल्क के ऊपर एटम बम फेंक देना चाहिए था अगर ऐसे फैसले कर दिए जाएँ? इस तरह की बातें अच्छी नहीं हैं, लेकिन सियासत में जब कोई जलसे में खड़ा होता है या चैनल पे बैठा होता है, वो कोई ना कोई बात कर देता है। देखिए बात ये है कि हम मईशत को कैसे ठीक कर सकते हैं। आपके पास कोई फार्मूला है? जी, हमें अखराजात कम करने होंगे। हमारे सियासतदान 4 अरब से ज़ायद तनख्वाह वसूल करते हैं एक महीने की। और भाई इनके पास बड़े वसाइल हैं, कौन सा MPA, कौन सा MLA जिसके पास वसाइल नहीं है? 4-4 करोड़ की गाड़ियां इनके पास है, एक नहीं करेगा होती। कौन? सर नहीं सुने, ये 3, अब कौन करेगा? ये सवाल है एक। अब जो आता है, पता नहीं वो उसकी जो हुकूमत आती है ना, वो 1-2 पे खड़ी होती है, मतलब वो 2 वोट होते हैं या 3 वोट होते हैं, उसको डर लगा रहता है कि मैं इसको पकड़ूंगा तो ऐसे हो जाएगा। यही हाल इमरान खान के साथ रहा है। हो सकता है ये करता, लेकिन हालत उसकी यही रही है कि ये गया और वो गया। बात यह है कि हमें अखराजात का, देखे ना, वो घर नहीं चल सकता जिसके अखराजात ज़्यादा हों। अगर वो हुकूमत कैसे चल सकती है? ओ भाई, जितना पेट्रोल रोज़ाना गवर्नमेंट की गाड़ियों में ज़ाया होता है, अगर इसको रोक दिया जाए तो हम ठीक हो सकते हैं। आपको लगता है कि ये कटौतियां करके, इन चीज़ों के ऊपर चेक रख के मुल्की मामलात को बेहतर देखिए, दुनिया में ऐसे ही होता है। अच्छा, और हमारे एक और बात, सर, मैं कहता हूं ऑफिस तक 98 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर का फ्यूल लगा, खर्चा आया, वो अगर इतने किफायतशार थे तो ये चीजें क्यों हुई? मेरी सुन लें, अगर ये चीजें चलती रहती हैं। अच्छा, ये चलती रहती है, एक मिनट, अगर वो रोड पे जाएंगे ना
تو میں دیکھا ہے ایسے ایسے وزیر اعظم بھی گزرے ہیں جن کے ساتھ 50 گاڑیوں کا قافلہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ گھروں سے جا رہے ہیں، وہ بھی بڑا پیٹرول خرچ ہوتا ہے. اور بھائی کوئی راستہ نکالیں عوام بھی خراب نہ ہو، پبلک کو بھی پرابلم نہ ہو. تقریباً 1 ارب روپے صرف ادھر سے ادھر پہنچنے میں لگا دیا، میری بات اور ابھی بھی سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں. سرکاری گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے ہیلیکاپٹر میں کوئی عمران خان کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں. ان دوستوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ جب ہماری حکومت تھی تو پرائم منسٹر کے کتنے اخراجات تھے، اور عمران کی حکومت آئی ہے تو کتنے اخراجات ہیں. سر میں پی ایم ہاؤس میں جاتا رہا ہوں، میں پی ایم ہاؤس میں جاتا رہا ہوں. کچھ عرصہ پہلے ہم گئے تھے، ہمیں چائے بھی نہیں ملی تھی، لیکن اس سے پہلے جب ہم جاتے تھے کھانا بھی ملتا تھا، سینڈوچ بھی ملتا تھا. یقین کریں، شکوہ کر رہے ہیں کہ کوئی اچھی بات ہے. بھائی میں وہ بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی سرکاری دفتر میں ہم ان 4 سالوں میں گئے ہیں، کسی نے ہمیں چائے نہیں پلائی ہے. اگر کسی نے پلائی ہے تو اس نے 1 ٹک کا بسکٹ ساتھ رکھا. اور یار یہ چیزیں جب ہم کریں ایسے نہیں ہوگا، جب ہم کریں گے تو یہ ٹھیک ہوگا. آپ شکوہ کر رہے ہیں کہ نہیں آپ کہتے ہیں کہ اچھی چیز ہے. میں شکوہ یہ کر رہا ہوں کہ وہ سے لوگ اس کو لوگ شکوے میں کہتے ہیں یار ہمیں چائے بھی نہیں پوچھی ہے. حکومت آئی ہے پہلے دن نا 189 سے ڈالر 181 پہ آیا تو پتہ نہیں مٹھائی بھی بانٹی گئی ہے. خوشیاں ہوئی ہیں کہ جناب دیکھیں ہم آئے ہیں تو نیچے الگ ہے، وہ 91 پہ چلا گیا ہے. او بھائی پھر بھی مٹھائی بانٹے نا. یہ کیوں ہو گیا؟ اتنی اچھی معاشی ٹیم 30 سالہ تجربہ رکھنے والی ان کے پاس ہے، تو یہ کیوں نہیں ایک دم ٹھیک ہو گیا یار؟ یہ کیوں نہیں کنٹرول ہوگی؟ ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس وقت آٹا یہ بے شک اسلام آباد کی ملوں سے پوچھ لیں 3 دن کا رہ گیا ان کے پاس گندم، پیچھے سے ان کو ملی نہیں ہے. تو یہ جب یہ جس دن امپورٹ کر رہے ہیں، نہیں امپورٹ کریں گے نا، وقت پہ کرنی تھی نا، ان کو پتہ کرنا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی نہیں ہے کہ زرعی ملک کے ہم لوگ اپنی گندم بھی امپورٹ کریں گے. ابھی جس دن یہ شارٹ ہوگی نا، کچھ مافیاز، عمران خان سے بھی میرا یہی شکوہ تھا کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ مافیاز، وہ مافیا کا بتایا کیوں نہیں آپ نے کہ مافیا کون ہے؟ میں بتاتا ہوں مافیا کون ہے. جو MNA کو، جو MP کو الیکشن لڑاتا ہے وہ مافیا ہے. وہ سٹور بھی کرتا ہے، وہ ساری چیزیں خرید کے بھی رکھ لیتا ہے اور پھر مرضی سے بیچتا ہے اور اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے. یہ وہ مافیا ہے. کسی نے اس مافیا کا کہا ضرور ہے، ذکر نہیں کیا ہے. نہیں کل تھوڑا سا کیا انہوں نے، جی کل کچھ لوگوں کا ذکر کیا انہوں نے. ہو سکتا آپ کریں. بات یہ ہے کہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کرپشن پہ سزائے موت رکھنی پڑے گی، ہمیں سر میں گولی مارنی پڑے گی، چائنا کی طرح، کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے سعودی عرب کی طرح. یہ عمل اگر ایسا ہونا چاہیے اور یہ معاملات ایسے ہونے چاہیے تو یہ سٹارٹ کہاں سے کرنے چاہیے؟ جبکہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کل کے تقریر کے اندر، انہوں نے کہا جی کہ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ کرپشن کو چھوڑیں. ان کی نظر میں کرپشن کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اپنی گورننس کو، اپنے معاملات کو، اپنی حکومت کی کارکردگی کو بہتر بنائیں. اشارہ کیا انہوں نے پنڈی کی طرف. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو صورتحال ان کی نظر میں کرپشن کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سلیکٹڈ امپورٹڈ کے بارے میں اور امپورٹڈ سلیکٹڈ کے بارے میں روزانہ کی بنیاد پہ سچ قوم کو بتا رہے ہیں، اور وہ سچ بتانے کے اندر تہذیب اور اخلاق کے دائروں کو اور حدوں کو بھی پار کر چکے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال سیاست کے اندر اخلاق اور تہذیب کے دائروں کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور دوسری اہم بات یہ کہ قومی اداروں کے بارے میں انگلی اٹھاتے ہوئے اپنے گریبانوں کے اندر ضرور جھانکنا چاہیے. وہ انگلی قومی اداروں کے بارے میں چاہے اس وقت کی حکومت کی طرف سے اٹھے یا آج کی اپوزیشن کی طرف سے اٹھے، اس لیے کہ اسی گیٹ نمبر 4 کے باہر یہ سارے اقتدار کے لیے منتظر ہوتے ہیں. اور میں تو یہ بات ایک اور بھی سخت بات کہنا چاہوں گا کہ یہ بنیادی طور پہ تو ایک اس فیڈر کی تلاش کے اندر، وہ فیڈر پہلے عمران خان کے منہ کے اندر تھا اور اب وہ فیڈر کسی اور کے منہ میں دے دیا گیا. اور لڑائی کس کی ہے؟ لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ کے اس فیڈر کی ہے، ان دونوں کی آپس کے اندر، کہ وہ چاہتا ہے مجھے دیا جائے اور وہ چاہتا ہے مجھے دیا جائے. لڑائی مہنگائی کو ختم کرنے کی تو نہیں ہے، لڑائی اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے خاتمے کی تو نہیں ہے، لڑائی IMF سے چھٹکارے کی تو نہیں ہے، لڑائی غریب عوام کو سہولیات دینے کی تو نہیں ہے، لڑائی تو اقتدار کی بندر بانٹ کی ہے. ترجمان پاک فوج نے بارہا آ کے کہا کہ ہم لوگ کسی بھی سیاسی معاملے کے اندر بالکل نہیں، ہم لوگ بالکل نیوٹرل ہیں، ہمارا کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ ہی اس کے اندر ہمیں گھسیٹا جائے سیاسی جماعتوں کی طرف. وہ بار بار کہہ رہے ہیں نا، لیکن یہ بار بار انگلیاں انہی کی طرف اٹھائی جاتی ہیں. اور دوسری اہم بات یہ کہ اس موقع کے اوپر کہ جب آپ نے بھی اشارتاً بات کی کہ ملک کے دیوالیہ ہونے کی اور ذخائر کی اور یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ دارانہ رویوں کی اس وقت ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم نے پڑوس کے ممالک کے حالات ابھی چند دن پہلے دیکھے ہیں کہ کس طرح کے حالات وہاں پہ ہوئے ہیں. اس لیے اس وقت پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتوں کو، چاہے وہ عمران خان صاحب، یہاں پر وضاحت کرنی بڑی ضروری ہے، پاکستان سری لنکا نہیں ہے.
سری لنکا کے جو ریفرنس دیتے ہیں وہ درست ریفرنس نہیں ہے. میں نے اسی لیے کہا نا کہ ذمہ دارانہ رویوں کی ضرورت ہے. اور دوسری اہم بات یہ کہ چاہے عمران خان صاحب ہوں یا میاں شہباز شریف صاحب یا آصف علی زرداری صاحب یا دیگر سیاسی اور دینی قائدین, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے لیے ایک مساق معیشت کی ضرورت ہے. ملک کے لیے سیاست سے بالا تر ہو کر بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ ملک کے معاشی ڈھانچے کو کن خطوط پر استوار کرنا ہے. امیر جماعت اسلامی سے بھی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے رابطہ کیا, ملاقات کی بھی بات ہوئی, بات چیت بھی ہوئی, تو کیا مدد چاہتے ہیں؟ سیاست کے اندر رابطے بھی جاری رہتے ہیں, ملاقاتیں بھی جاری رہتی ہیں. ملاقاتیں جب وہ بتائیں گے کیا مدد چاہتے ہیں تو پھر دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ ملاقاتیں اور رابطے سیاست کا حصہ ہیں. جو اہم بات میں اس وقت کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اس وقت جو آپ نے کہا کہ معیشت کیسے درست ہو سکتی ہے, سب سے پہلی ضرورت عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا اور ابھی ظاہر میاں شہباز شریف کی حکومت ہے, بالکل آئینی طریقہ کار اپنا کر. اس کے لیے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے تھے تاکہ ان کی کارکردگی پورے طریقے سے عوام کے سامنے آتی اور وہ سیاسی شہید نہ بنتے, وہ مظلوم نہ بنتے, وہ نئے بیانیے کے ساتھ عوام کے سامنے ایک نیا ایجنڈا نہ رکھتے, بلکہ لوگ پھر ان سے ان کی کارکردگی اور مہنگائی کے بارے میں سوال کرتے. بہرحال یہ سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے ان کو آئینی طریقے سے ہٹایا. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو معیشت کو درست کرنے کی بات ہو رہی ہے, سب سے پہلا مسئلہ اس وقت ڈالر کی اڑان کا ہے. ڈالر کی اڑان کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا اور وہاں IMF کے آدمی کو گورنر اسٹیٹ بینک لگانے کا جو قانون اسمبلی نے پاس کیا, سب سے پہلے اس قانون کا خاتمہ کیا جائے. اس وقت ڈاکٹر رضا باکر کو ہٹا دیا گیا, لیکن آج بھی IMF کا آدمی اس وقت ایکٹنگ گورنر اسٹیٹ بینک کے طور پہ موجود ہے. جب تک اسٹیٹ بینک اس ملک کی پارلیمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا تو اس وقت تک ڈالر کی قیمت کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی ساورنٹی کی خاطر یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا بنایا ہوا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, اس کو بیرونی آقاؤں کی تحویل میں نہیں دینا چاہیے. جب دیں گے تو معیشت کنٹرول نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ اب IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہیں, جو اگلا دور ہے, وہ اس کے اوپر چیزیں طے پا گئی ہیں. 18 تاریخ کو دوبارہ بیٹھک ہونی ہے اور اس سے پہلے کل کا دن نکال کے کہتے ہیں پیٹ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. دیکھیں پیٹرولیم مصنوعات, آپ کا آپشن کوئی نہیں ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں, ظاہر ہے جب آپ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں IMF کے معاہدے کے اندر ان کی شرائط سے مشروط کر دیں تو پھر اس وقت بھی حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اس لیے صاحب یہ معاہدے تو آپ لوگوں کی جماعت کے کیے ہوئے ہیں, اب ہمارے پاس کیا آپشن چھوڑا ہے کہ ہم لوگ کریں تو کریں کیا, اور امریکہ کو گالی بھی دیتے ہیں, امریکہ کے خلاف نعرہ بھی لگاتے ہیں, لیکن آج کسی کو کہیں کہ چلیں آپ کو امریکن نیشنلٹی ملتی ہے تو سارے دوڑ پڑیں گے. میں نہیں جاؤں گا. میں آج تک کسی ملک کا سوائے سعودی عرب کے سفر نہیں کیا ہے. قسم سے کوئی مجھے آفر بھی کرے, نہیں کسی بڑی آفرز آئی ہیں, پاسپورٹ بھی مانگا گیا, قسم سے نہیں گیا ہوں, صرف سعودی عرب گیا ہوں آج کرنے کے لیے. بات یہ ہے کہ ہمیں اب یہ چیز نا اسے اس ملک کی عوام کو سچ بتائیں, سچ بتائیں. میں عمران خان صاحب سے بھی کہتا ہوں اور جتنے بڑے سیاسی لیڈر سب سے کہتا ہوں سچ بتائیں. جھوٹ زیادہ دیر بکتا نہیں ہے. نہیں, سچ تو ایک دوسرے کے بارے میں روز بتا رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں اور سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. جب بھی بندہ جھوٹ بولے گا نا وہ سامنے آ جائے گا, وہ بے عزت ہوگا. بات یہ ہے کہ نون لیگ کا آخری سال تھا, ڈار صاحب کیا کر گئے. یہ جو FATF ہے نا, اس نے ہمیں تباہ کر دیا. ہماری معیشت کا بیڑا غرق اس FATF نے کیا. ہمارا جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار تھا یہ پیک پہ جا رہا تھا, اس کی وجہ سے پاکستان میں چہل پہل تھی. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں. جب انہوں نے اعلان کیا FATF کے, شاید انہوں نے سمجھا کہ ہم تو جا رہے ہیں ان کو بھی ڈبو دیں. 40 لاکھ سے زیادہ کا آپ کوئی چیز خرید نہیں سکتے, آپ کو بتانا پڑے گا یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں. ادھر سے ہم ڈوب گئے. اور اسد عمر نے یہ شروع میں اس منی بجٹ میں اس کو لایا تھا, لیکن آپ اس دن کی ویڈیو نکال لیں, کوئی کلپ نکال لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا یا کیا ہونا تھا. دوسری بات, معیشت کا سامان اللہ نے پیدا کیا ہے انسان سے, انسان کو پیدا کرنے سے پہلے پیدا کیا ہے, بعد میں انسان کو پیدا کیا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ رزق اللہ نے دینا ہے, یہ کوئی کیڑا بھی بھوکا نہیں سو سکتا ہے. اس پہ تو امریکہ کی کوئی پابندیاں نہیں ہے نا. ہم نے معیشت کو خراب کر دیا ہے, ہم نے معیشت کو وافر مقدار میں شادیوں میں ان چیزوں میں ضائع کر دیا ہے. ہم غریب کا خیال نہیں رکھتے ہیں, اور امیر جو ہے وہ 4 کھانے 10 کھانے اپنے ٹیبل پہ رکھتا ہے. لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات کرنے لگا ہوں. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں, غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں,
पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। अजमल बलोच साहब, वाकई ये गैरत है या इसमें नहीं गैरत, मैं इसके ऊपर ये सीधा सीधी बात है कि अगर ये गैरत है, इसके मैं कुछ रेफरेंस दूंगा आपको। आज देख लें, मैं ये कहता हूँ आज इमरान खान का बयानिया कोई कुछ भी कहता रहे, उसका बयानिया दुरुस्त है। मैं कहता हूँ अगर जैसे 5 साल हुकूमत कर लेते हैं ना, तो इनके पास टिकट होल्डर कोई नहीं होता पीटीआई के पास। लेकिन इस बयानिया ने, इस बयानिए के ऊपर और इस गैरत के ऊपर कुछ मैं रेफरेंस देता हूं आपको माजी के। हम कहते हैं 2 टाइम की रोटी बेशक न मिले, लेकिन अमेरिका मुर्दाबाद जरूर होगा। आम आदमी पाकिस्तानी कहता है, आम पाकिस्तानी कहता है अमेरिका मुर्दाबाद। वो किसी की गुलामी नहीं मानता, वो नहीं चाहता कि हमें गुलाम बनाया जाए, लेकिन भूखा मर जाएगा गुलामी बना के किसी और तक जाना। मैं इसको मसला ये है कि इस बयानिए को कहने वाले खुद अमेरिका की पॉलिसी को लेकर आपसे बात करूंगा। काशिफ चौधरी साहब, अजमल बलोच साहब, शायद गफूर बराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये ताजरान और ताजरों के नुमाइंदे हैं और पूरे मुल्क के अंदर इनकी नुमाइंदगी है और हर फोरम के ऊपर ये बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी कचहरी। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है अवामी कचहरी। हम लोग बात कर रहे हैं आज मुल्क की जो हालात हैं, जो सियासी सूरत हाल है, उस वाले से भी बात हो रही है और जो ताजरों के मसाइल हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं। अजमल बलोच साहब, आप कह रहे थे कि ये जो मामला इस वक्त चल पड़ा है और ये जो नारों के अंदर बात हो रही है, ये जो जलसों के अंदर बात हो रही है, जो नारे लगाए जा रहे हैं, गैरत का मामला है। आपको याद है कि खादिम हुसैन रिजवी साहब इधर फैज़ाबाद आके बैठे थे, कितने दिन वो बैठे रहे और उनका मसला क्या था, किस मसले के ऊपर वो यहाँ पर आए थे, और उसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त की क्या मौक़िफ़ अपनाया था। उन्होंने क्या कहा था कि जी हम लोग ये दुनिया के साथ अपने जो तजारती मामलात हैं उनको ख़त्म नहीं कर सकते, उनसे हट नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी है, और किस मसले के ऊपर ये मौक़िफ़ सामने आया था। देखिए, हम एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जी। हमारा ज़्यादा तादाद लोगों की जो है ना, आप नज़र दौड़ा लें, जब से रूस से जंग हुई है, रिस्क अल्लाह ने देना है, ये बात अभी आपने की। रूस से जब जंग हुई है ना, तो उस वक़्त से शुरू है अमेरिका मुर्दाबाद। अंदर से लोग, पहले तो ये हुआ ना कि लोगों ने कहा भाई अमेरिका साहब, रेगन ने कहा जिहाद जिहाद फी सबीलिल्लाह रूस के खिलाफ मुजाहिद, फिर उसी ने कहा दहशतगर्द से फी सबीलिल्लाह, फिर उसी ने कहा तालिबान फी सबीलिल्लाह। मतलब ये उनकी वो चालें चलते हैं, अल्लाह फरमाता है वो चाल चलते हैं और मैं तदबीर करता हूँ और मेरी तदबीर बेहतर होती है उनसे। इन्होंने हमें मजबूर किया कि हम अमेरिका मुर्दाबाद कहें। ये पूरा सारा हमारा खित्ता जो है तबाह होकर रह गया। 80,000 से ज़ायद लोग हमारे कुर्बान हो गए, हमारी फौज कुर्बान कर रहे हैं। मैं इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ कि ये क्यों अमेरिका मुर्दाबाद या अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने की बात कर रहे हैं। कौन सी? ये जो भी कह रहे हैं कि अमेरिकी साजिश होगी और खाता आ गया, और ये साजिश हो गई है ना, ये साजिश तो सबको पता है। आज कौन कहता है कि ये साजिश नहीं हुई? मुझे बताएं किसी टीवी चैनल पे कोई एंकर ये कहता है ये साजिश हुई है? नहीं हुई है। अच्छा, फिर कहते हैं मुदाखलत हुई है, फिर कहते हैं नहीं मुदाखलत नहीं, साजिश। ओ यार, जब साजिश तैयार होती है तो फिर मुदाखलत के लिए प्रोग्राम बनाया जाता है। ये हमें उससे हटकर बात करें कि हम बयानिए में तजाद है, कहते हैं कि मुझे मई में पता चल गया। देखिए, दो बातें, प्लान्स बनाए जा रहे हैं और चीजें तब्दील हो रही हैं। अपनी कौम का ख्याल रखना है तो अखराजात कम करने होंगे इस मुल्क को चलाने के लिए। सुने, हमें किसी सड़क कहा कि प्राइम मिनिस्टर आउट की उसकी वो भैंसें, वो कट्टे बेच दो, वो गाड़ियां बेच दो, वो बेची, लेकिन उससे अखराजात कम तो नहीं, वो बढ़ गए। मैं कहता हूँ आप तज्जिया कर लेना कि पिछले जो 5 साल थे उनमें क्या अखराजात हुए हैं वहाँ पे, और ये 5 साल या 4 साल क्या, और उससे पहले जो थे उसमें क्या अखराजात, फिर तो बात की जा सकती है ना। इनसे हटकर आएँ, अवाम के लिए अगर कुछ करना है ना, तो ये गवर्नमेंट मेहरबानी करे। किसी सियासतदान को प्रॉब्लम नहीं है अगर वो अपनी तनख्वाह छोड़ दे। ये 4 अरब रुपया हर महीने का गरीब आदमी पे लगाएं, छोड़ देना। सेनेटर और एमएनए तनख्वाहें न लें यार, इनके पास बड़े वसाइल हैं, बहुत से लोग नहीं भी लेते, कुछ नहीं लेते, बाकी भी न लें। इस तरह के कई अखराजात, एक ब्यूरोक्रेट के पास 4 गाड़ियां हैं, उसका बेटा भी अलग लेके जाता है, उसकी बेगम भी अलग, गाड़ियों की बात ना करें, उसका पेट्रोल खर्च हो रहा है। बात ना करें। असद कैसर साहब हमारे स्पीकर कौमी असम्बली थे, वो गाड़ी उनके पास अभी तक ही है।
اور سرکاری گاڑی بلٹ پروف گاڑی انہوں نے واپس نہیں کی. دوسری طرف ہم نہیں انہوں نے لی کیوں نہیں لینے, اگر دیکھیں قانونی طور پہ رکھ سکتے ہیں. سابق وزراء پنجاب عثمان بزدار صاحب کی بات کریں, 2 سرکاری گاڑیاں وہ بھی لے گئے, وہ بھی انہوں نے واپس نہیں کی. پرائم منسٹر صاحب تھے وہ بھی لے گئے. تو یہ معاملہ تو ادھر عام سی بات سمجھتے ہیں. دیکھیں قانون کے مطابق اگر تو رکھ سکتا ہے تو رکھے, ورنہ ان کو واپس لینی چاہیے نا. نہیں رکھ سکتے نا, گورنمنٹ واپس لے. اچھا کیوں نہیں لے سکتی؟ یہ گاڑیاں بھی اسی طرح یہ لے کے جاتے ہیں. ان کو نہیں گورنمنٹ واپس کیوں نہیں لیتی ہے؟ جو معاملہ ہے لیٹر لکھا ہے, خط لکھا ہے, زبردستی چھین کے نہیں لا سکتے نا. شاید فوڈ پروسیسر خط لکھ دیا, کمال ہو گئی ہے, خط لکھ دیا کہ واپس کرو یار. خود بھی رانا بندے ثناء کے اللہ اندر صاحب ویسے اتنی باتیں کرتے ہیں, ان سے گاڑیاں نہیں واپس لے سکتے. نہیں لے سکتے ہیں, آج کل برطانیہ گیا ہیں. اصل میں غریب لوگ ہیں, ان کے پاس اور گاڑیاں نہیں ہوں گی, تو اسی لیے یہ ملک اور قوم کا پیسہ برباد کر رہے ہیں. اچھا جو آ گئے بینک فائد شعار کہتے ہیں کہ ملک سے جو ہے نا وہ اس فضول خرچی کو ختم اتنے مخلص ہو نا یہ ملک کے ساتھ, تو یہ لے کے کیوں جائیں؟ یہ کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں, خود کرپٹ لوگ ہیں یہ, تو کیسے بہتری آ سکتی ہے ایسے لوگوں کی موجودگی؟ وفاقی وزراء کی جو ٹیم تھی ان کے احساسوں میں الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق 300 گنا اضافہ ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ اس کو پکڑے نا جس نے اضافہ کیا سر. نہیں کیسے ہو گیا سمجھ نہیں. اچھا پکڑنے والا جو ہے, چاہے میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو, پراٹر صاحب رسپونڈ کریں کیسے یہ ہو گیا, اس کا کیا طریقہ ہے؟ میرا فارمولہ مجھے آپ بھی تاجر ہیں, آپ لوگ کاروبار کرتے ہیں, 100 کی چیز 200 کی بیچ دیتے ہوں گے, ہمیں پتہ ہے کہ چلیں آپ کے سال کے آخر میں یہ چیزیں آپ نے پروفٹ کمایا ہو گیا. ایک جو وزیر ہے جس کے اثاثے اس نے ڈکلیئر کیے اور سال بعد یا 2 سال بعد وہ 300 گنا اضافہ ہو جاتا ہے, وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو یہ مجھے بتائیں کہ کرپشن کے خلاف جو جہاد کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں چیک کرتے رہے؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ 3.25 سال جو حکومت کر چکے, یہ انہی کے وزیروں کے بارے میں دیکھیں نا. انعام دیا انہوں نے, ایک وزیر پنڈی سے تھے, وزیر صحت کیانی صاحب, ان کو انعام دیا گیا. انعام یہ دیا گیا کہ کرپشن کا الزام آیا, وزارت واپس لے لی اور پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں حوصلہ شکنی ہوگی؟ حوصلہ شکنی تو نہیں ہوگی, یہ تو آپ مزید ان کو طاقتور کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح بہت سارے آپ دیکھ لیں, توشہ خانہ کا بڑا چرچا ہوا, پھر سارا گوبھی کا بڑا چرچا ہے, نیب نے ہسٹری نکالیں گے تو پتہ نہیں توشہ خانہ کے حوالے سے دیکھیں نا, اگر یہ توشہ خانہ کی بات آپ نے کی, ہمارے ملک کے پرائم منسٹر اگر یہ ایسی بات سوچیں جو سب سے زیادہ شور ڈالتے تھے کرپشن کے خلاف, اگر وہ خود ایسی حرکت کر رہے ہیں تو کسی سے اپنی جماعت کے بندے سے باز پرس وہ کیسے کریں گے؟ فرح خان کا ذکر آیا, دیکھیں ہم تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو اس وقت میڈیا پہ موجود ہے. میں اپنی ذات یا اپنے پاس جیب پاکٹ سے نکال کے وہ بات نہیں کر رہا. محفوظ پراٹر صاحب, اجنب بلوچ صاحب, کاشف چودھری صاحب, آپ لوگوں کو آج میرا اس جو پروگرام ہے ہمارا عوامی کچہری, اس میں بٹھانے کا مقصد یہ تھا, ایک تو ہم لوگ پرائم منسٹر کی اس بات کو بھی کریں کہ ہم نے عوامی مسائل کے اوپر بات کرنی ہے, ہم لوگ بات کرتے ہیں, اور غریب اس وقت واقعی پریشان ہے, مہنگائی سے اس کے معاملات ڈسٹرب ہو گئے. میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں کہ ہمارا جو گھریلو بجٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جب چیز 100 کی 200 پہ چلی جائے گی تو ایک تنخواہ دار بندے نے اپنا ایک بجٹ بنایا ہوتا ہے, وہ چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں, آپ لوگوں کی بھی ہوتی ہوں گی. تو اس کے حل کے لیے آپ لوگ کوئی پلان گورنمنٹ آف پاکستان کو فوراً دے سکتے ہیں کہ کیسے وہ چیزوں کو بہتر کریں, یا اس دور کے اندر جتنا بھی ٹائم, مہینہ تقریباً 1.25 مہینہ ہو گیا ہے اس حکومت کو, کوئی آپ لوگوں سے رابطہ کی ہو پنجاب کی سطح پہ, پنجاب گورنمنٹ نے, وفاق کی سطح پہ آپ لوگوں سے کوئی رابطہ ہوا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں, نہ کوئی رابطہ ہوا, نہ کوئی ایسا آپ نے خود بھی کوشش نہیں کی؟ نہیں, ہم نے تو کوشش کی, لیکن چونکہ ابھی سیٹ اپ ابتدائی سٹیج پہ ہے تو آپ خود ابتدائی سٹیج پہ اتنی ملاقاتیں کی ہیں شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم پاکستان نے, اور صبح کہتے ہیں کہ عدلی آتے ہیں اور رات دیر تک کام کرتے ہیں. ہم لوگوں نے بھی 1-2 ملاقاتیں ان سے کی سارے صورتحال کے اوپر, تو ملاقاتیں تو کر رہے ہیں, ٹائم تو دے رہے ہیں. جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے جو کابرین وہاں پہ ہم سے بات چیت ان کی رہتی ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب وہ کچھ چیزیں ایسی ہم طے کر رہے ہیں جس سے عوام کو آسانیاں بھی نظر آئیں گی, سہولتیں بھی ملیں گی, اور لوگوں کے لیے ریلیف کا بھی سامان پیدا ہوگا. ایسا کچھ ہے بلوچ صاحب, کوئی ریلیف مل سکتا ہے فوراً سے عوام کو؟ کدھر مل سکتا ہے, وہ سارے لندن میں بیٹھک جاری ہے, لندن میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں آج. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ادھر ٹینشن ہے, ادھر یہ نیچے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. سر مسئلے ہی ہے, سب سے زیادہ ڈسکشن اسی کے اوپر ہو رہی ہے کہ عوام کو کیسے ریلیف فراہم کریں, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کریں, مہنگائی کنٹرول کر لیں تاکہ ہم لوگ عوام کے پاس الیکشن میں جا سکیں. یہی ڈسکس ہو رہا ہے ادھر بھی. حکومت ایک چیز یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس زیادہ اکٹھا کیا ہے, ٹھیک ہے, ٹیکس زیادہ آ گیا ہے, جی جی, پھر اس ٹیکس اگر زیادہ آ گیا ہے تو عوام کو ریلیف دینا اس میں سے,
یہ پیٹرول کی قیمتیں نہ زیادہ کریں. اس میں دیکھیں ٹیکس وہ تو اگر زیادہ ہے, IMF کی شرائط ہیں جو معاہدے آپ لوگوں نے جوس ہمارا ہی نکلا ہے, جوس عام تاجر عام آدمی کا ہی نکلا ہے. وہ IMF کی شرائط ہیں جو معاہدے کر کے گئے ہوئے ہیں, تو وہ تو اب کیسے کریں؟ میں کہتا ہوں ان کا کہنا ہے کہ ٹیکس ریکارڈ کٹھا ہوا ہے اور پبلک سے کٹھا ہوا ہے, عام آدمی سے کٹھا, اس پر لگا دینا, پیٹرول کی قیمت نہ بڑھے. کب کچھ تو دیکھیں نا عوام کی طرف. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جیسے گندم ہے, جیسے چینی ہے, جیسے اور چیزیں ہیں, یہ سبزی فروٹ, اب سبزی سستی ہو سکتی ہے جب آپ سندھ سے لاتے ہیں تو گورنمنٹ مال گاڑی پہ لائے, سبسڈی دے کہ فری آئے. آپ کو پتا ہے اس وقت ملک کے اندر پانی کے کیا مسائل چل رہے ہیں, اور پانی کا جو واٹر لیول ہے وہ زمین میں ایک سیکنڈ یہ بات کمپلیٹ, کہ گورنمنٹ اگر مال گاڑی پہ لائے گی تو اس کا جو 1.5 لاکھ خرچہ ہے نا کرائے کا, وہ بچت ہوگی اور وہ ٹماٹر سستا ہوگا اگر سندھ سے لانا پڑ رہا ہے. اسی طرح گندم اگر آپ کے پاس ختم ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, یہ سرکاری افسروں کا کام ہے, یہ بیوروکریٹ کا کام ہے کہ وہ نظر رکھیں کہ اس سے پہلے بار سے گندم منگا لیں کہ شارٹ نہ ہو. جب شارٹ ہوگی تو اگر پی ٹی آئی کے اپنی بڑا دیا تو شاید کوئی بہتری صورت ہوتی. میں ان کے پاس بیٹھ کے اتنے مشورے دیے ہیں, ادھر چیخا ہوں, چلایا ہوں, انہی کے ساتھ لڑا ہوں. پرابلم یہی ہے کہ ملک کے پاس پیسے نہیں ہیں. جب تک پیسے نہیں ہوں گے, آپ کو یاد ہے کہ وہ ڈیم فنڈ اکٹھا ہو رہا تھا, ڈیم بنانے کی باتیں ہو رہی تھی 2025 تک انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس ڈیم نہ بنا تو ملک کے اندر پانی کی بدترین صورتحال پیدا ہو جائے گی, اور وہ صورتحال ابھی اس وقت نظر آ رہی ہے. کسان جو ہے وہ پریشان ہے. G13 اس میں پانی نہیں ہے. G13 G14 نہیں, پورے اسلام آباد کا مسئلہ تو ہے ہی ہے اس وقت پاکستان میں. اس وقت G13 اور 14 کی یہ حالت ہے کہ وہاں پانی بالکل ہی نہیں ہے. بلوچستان میں لوگ پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہاں پر بچے فوت ہو رہے ہیں, یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں. نوری صاحب آپ نے بات کی نا, مسئلہ یہ ہے کہ چاہے گورنمنٹ عمران خان کی رہی ہو, چاہے ابھی میاں شہباز شریف کی ہو, عوامی مسائل کسی کی ترجیح کے اندر نہیں ہے. آپ نے ابھی مہنگائی کی بات کی, اوپر مانگا جاتا ہے, بات تو عوام کی جاتی ہے, ترجیحات بات عوام کی جاتی ہے. دیکھیں نا, ابھی ایک بیانیہ سازش یا مداخلت, مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا, لیکن یہ سازش یا مداخلت جو بیانیہ آج بیان کیا جا رہا ہے, اس سے پہلے گزشتہ 4.5 سال جب انہوں نے حکومت کی, تو آخری وقت میں جب حکومت جاتی نظر آئی تو انہوں نے پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی, صرف عوام کو خوش کرنے کے لیے. اس سے پہلے تو IMF سے معاہدات انہوں نے کیے, لیکن توہین رسالت کے اوپر, فرانس کے سفیر کے معاملے کے اوپر, نصاب تعلیم سے قرآنی آیات نکالنے کے, نصاب تعلیم سے قرآنی آیات ہماری غیرت کا معاملہ تھا, تو غیرت کا معاملہ اس وقت تو یہ غیرت اس وقت جاگتی ہے جب اقتدار چلا جاتا ہے, اور یہ غیرت ہر اس حکمران کی جاتی ہے جس سے میاں نواز شریف صاحب کی غیرت بھی جاگی میں جو قرارداد پاس ہوئی ہے وہ اب ہوئی ہے. نہیں وہ اب ہوئی ہے. اسلاموفوبیا کے حوالے سے یہ عام کام نہیں ہے. دیکھیں ہم جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا, ہر چیز سے ہٹ کے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گستاخی نہیں ہوگی. میں کہہ رہا ہوں وہ آج ہوئی ہے وہاں پہ جو قرارداد پیش یا پاس ہوئی ہے. نہیں یہ ایک کام ہے, یہ اتنا بڑا کام ہے, اتنا بڑا کام ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کام نہیں ہوا ہے. میں کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں, جو کام ہے جہاں پہ فیل ہوئے, میں کہہ رہا ہوں ایران اتنے عرصے سے اتنی سخت پابندیاں برداشت کر کے بھی امریکہ کے مخالف ساری چیزیں برداشت کر رہا ہے. ایران کے اندر یہ معاملات بہت سخت ہیں, تو ہم لوگ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا, ہم ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہوتے. لیکن عمران خان کا موقف بھی یہ نہیں ہے. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں تعلقات کسی کے ساتھ خراب نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ سازش ہوگی ہے, یہ انہوں نے زبردستی کام کرا کہ ہم غلام بن کر نہ کریں, لیٹ کے نہ کریں, ہم کھڑے ہو کے بات کریں نا ان سے, برابری کی سطح پہ کریں ان کے ساتھ. بھائی امریکہ, انڈیا کو امریکہ کہتا ہے تو جو مرضی کر, اور ہمیں کیوں کہتا ہے تو ایسا کر. عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے یہ سارا کیا تھا, دیکھیں مسئلہ سب ٹھیک تھا. وہ تو گلا کرتے تھے کہ یار مجھے جو بائیڈن نے فون نہیں کیا, مجھ سے بات ہی نہیں کی. میں آج بھی کہتا ہوں ٹرمپ اچھا پریزیڈنٹ تھا. دیکھیں مسئلہ یہ جو جنگ ختم ہوئی ہے نا افغانستان میں, یہ ٹرمپ نے کی ہے, انہوں نے نہیں کی ہے. انہوں نے آ کے صرف فوجیں واپس, اس سے پہلے وہ جو عمران کا بیانیہ تھا کہ یہ پرائی جنگ ہے, یہ پرائی جنگ ہے, اس جنگ میں ٹرمپ نے یہ بات مانی کہ ہم نے جنگ غلط کی ہے, اور یہ سارا کام ختم ہوا, واپس گئے, طالبان واپس آ گئے اپنی جگہ. لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں یا جن کے عالمی معاملات کے اوپر نظر آئے, جو چیزوں کو دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ اسکرپٹ تھا, یہ ایسے ہی ہونا تھا, یہ اسکرپٹڈ چیزیں میرا اپنا خیال یہ ہے صرف ڈراموں میں, فلموں میں ہوتا ہے. ہمیں پاکستان کے عوام کا, ہمارے حکمرانوں کو اس ملک کا سوچنا چاہیے. یہ جو کوئی امریکہ کے آشیرواد لینے کے لیے, کوئی تھپکی لینے کے لیے, یہ جو مختلف قسم کے نعرے اور عنوانات اس قوم کو دیے جاتے ہیں, یہ اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. کاشف چودھری صاحب اور راجندر بلوچ صاحب, آپ آخری دفعہ اکٹھے کب بیٹھے کسی پروگرام میں؟ یہ ابھی بیٹھے ہیں, کچھ پہلے آپ نہیں بٹھایا تھا, اور تو کہیں نہیں بیٹھا.
تو آپ ہمیں کریڈٹ تو دینا. نہیں آپ کو ہم کریڈٹ آپ کو بھی ہم کریڈٹ دیتے ہیں اور ہم حکمرانوں کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں کہ وہ جب تاجروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو وہ ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم حکمرانوں کے سامنے اکٹھے تاجر مسائل کے حل کے لیے بیٹھیں. جمہوریت ہے, یہ میڈیا میں بھی ہے, یہ حکومت میں بھی ہے, ہر جماعت کے اندر. اچھا گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تب بھی 2 حصے تھے, ابھی نون لیگ کی حکومت ہے تب بھی اس کے اندر اختلاف ہیں, 2 حصے ہیں. جماعت اسلامی ہوگی اس کے اندر بھی یہ چیزیں, یہ ہر جماعت کے اندر موجود ہے. لیکن کم از کم حکومت میں بیٹھے لوگوں کو اور اپوزیشن میں اس وقت جو ہماری اپوزیشن کی جو جماعت ہے, کم از کم ایک میسج ان کو ضرور دیں, پیغام ضرور دیں کہ یہ باتیں مت کریں کہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا, ملک جو ہے وہ اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے, آخری سانسیں لے رہا ہے. یا ہمارے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب یہ نہ کہیں کہ اس ملک کے اندر ان لوگوں کو بٹھانے سے بہتر تھا کہ اس ملک کے اوپر آپ ایٹم بم پھینک دیں. یہ باتیں مناسب نہیں ہیں, یہ پیغام آپ لوگوں کی طرف سے آنا چاہیے. یہ دیکھیں میں تو بالکل واضح پتہ نہیں انہوں نے کس سینس میں کہا, مجھے جس سینس میں بھی, مطلب کہ آؤٹ آف سینس ہو کے انہوں نے یہ بات کی ہے, اس سینس میں تو یہ بات ہو نہیں سکتی. دیکھیں میں تو تاجروں کی نمائندگی کرتے ہوئے بڑے واضح طور پہ عمران خان صاحب بھی اور اس وقت کی جو حکومت ہے میاں شہباز شریف صاحب ان کے حواری, ان سب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ذمہ دارانہ رویوں کو اختیار کریں, گفتگوؤں کے اندر اخلاق اور تہذیب کے دامن کو نہ چھوڑیں, ملک کی سلامتی کے اداروں کے ساتھ نہ کھیلیں, اور اسی طرح ملک کے مستقبل کو داؤ پر لگانے سے باز رہیں. یہ جو ان کے بیانات ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, ملک کی معیشت اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتی ہے. ایک غیر ذمہ دارانہ بیان سے ہماری سٹاک ایکسچینج گرتی ہے اور ایک ذمہ دارانہ رویے سے ہماری سٹاک ایکسچینج اوپر جاتی ہے. اربوں روپے اوپر نیچے ہوتے ہیں سیاستدانوں کے غیر ذمہ دارانہ رویوں سے. اور دوسری بات یہ کہ ملک کی سلامتی کے اوپر کبھی بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے. سیاست اگر کرنی ہے تو یہ آپس کے اندر جس طرح مرضی سیاست کریں, لیکن قوم کے جذبات سے نہ کھیلیں اور قوم کو آپس میں لڑانے اور بد تہذیبی کی طرف مائل نہ کریں. ہمارا جو نیب ہے یہ چوری سے کھاتا ہے. یہ کہتا ہے تو نے ارب روپے کی کرپشن کی ہے نا تو 75 ہمیں دے دے, 25 تو رکھ لے. فنانس سیکٹری بلوچستان کے گھر بھرا ہوا پیسوں سے نکلا, جب 25% اس کو دے دیے تو اس نے 2 انگلیاں کھڑی کی عدالت کے باہر کہ میں تو جیت گیا. یہ اتنا ظلم ہے. ہونا یہ چاہیے کہ کرپٹ آدمی کو ثابت ہو جائے, وہ اس کے بچے ٹینٹ میں رہیں اور وہ ساری عمر جیل میں. چلے آپ گولی نہیں مارتے ہیں نا, ساری عمر وہ جیل میں رہے اور اس کے بچے ٹینٹ میں رہیں. یہ سزا ہونی چاہیے. جس دن ایسا ہو جائے گا, ویسے تو ہم اسلامی ملک ہیں اور عمر لا یہاں پہ نہیں ہے, باقی ساری دنیا نے عمر لا کو فالو کیا ہوا ہے. ادھر جب عمر لا کی ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ 76 لگیں گے, اور بھائی ایک کو لگیں گے, ایک ہاتھ کٹے گا, ایک گلا کٹے گا, یہ ساری پرابلم ہماری دور ہو جائیں گی. جب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, جب اللہ کا قانون ہوگا, یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا قسم سے, ورنہ نہیں ہوگا. ابھی ہمیں یہ امید تھی کہ سعودی عربیہ کا جب دورہ کیا ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے, وہاں پر ملاقاتیں ہوئی, یہ امید تھی کہ شاید وہاں سے کچھ ہمیں مالی مدد مل جائے گی. اسی طرح ہم لوگ ابھی IMF سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کچھ مالی مدد مل جائے گی. پھر چائنا اور UAE سے بھی ہمیں امید ہے کہ شاید کوئی ہمارے مالی حالات کو بہتر کر دیں. 1-2 مہینوں میں اگر ہمیں چیزیں مل گئی تو پھر ہم لوگ الیکشن میں جانے کی پوزیشن میں ہوں گے, ہم لوگ عوام کو ریلیف فراہم کر سکیں گے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کے باوجود موجودہ وسائل جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں, عام لوگوں کو آپ بتائیں, ان کو پیغام دیں کہ ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ایسا کوئی آپشن ہے. اگر حکومت پاکستان ہمیں بٹھاتی ہے, آپ پورے ملک کے تاجروں کی نمائندگی کرتے ہیں, تو آپ کا میسج جو ہے بڑا بھاری ہوگا. دیکھیں اس کے حوالے سے شاید غفور پراجا صاحب آپ لوگ بھی, کیونکہ حکومت کے ساتھ بیٹھنا بڑا ضروری ہے. اس کے حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ کوئی بھی حکومت تاجروں کے ساتھ اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ نہیں بیٹھتی. یہ حکومت آئی ہے, اس کو سب سے پہلے تو چاہیے کہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے اور مشاورت سے پالیسیاں تشکیل دیں. دوسری بات جو میں نے کہی کہ ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کرنا, پیسوں کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ وہ کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک قانون سازی پارلیمنٹ میں چاہیے, ڈالر کی قیمت کنٹرول ہو جائے گی. اسی طریقے سے اس ملک کو جو دوسری اہم بات میں شرح سود کو کم کرنا ہوگا, اور اب تو وفاقی شرعی عدالت کا یہ فیصلہ بھی آ چکا ہے کہ اس ملک سے اگلے 5 سال میں بتدریج سودی معیشت کو ختم کیا جائے گا. شرح سود کو کم کرنا ہوگا, یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیداواری لاگت اور اخراجات کو کم کرنا, تاکہ چیز کم قیمت پر بنے اور لوگوں کو سستی مل سکے. اور بحیثیت تاجروں کے نمائندے میں یہ بات کہتا ہوں کہ حکومت اشیاء خرد و نوش کی وافر مقدار میں سپلائی کو یقینی بنائے. ہم بہت کم شرح منافع کے ساتھ پورے ملک میں بیچنے کے لیے تیار ہیں, اس لیے کہ ملک اور یہ ملک ہمارا ہے. سر جی وہ وافر مقدار میں آ نہیں سکتی. مافیا جس کا ہم نام لیتے ہیں نا, بتاتے نہیں ہیں, میں نے تو بتا دیا ہے, وہ مافیا وافر مقدار میں آنے نہیں دیتا. وہ پکڑ کے رکھتا ہے تاکہ شارٹ چیزیں ہوں گی,
महंगी बिकेंगी, उनको फायदा होगा। को हल भी देना, पॉजिटिव गुफ्तगू करें, को हल बताएं सर, कि हम लोग मैं कर सकते हैं, ये पाकिस्तान है। कर सकते हैं, माफियाज हुकूमत पकड़ सकती है, कोई मसला नहीं हाल है। ये है कि जब तक हमारे वो इदारे जिन्होंने इनको काबू करना है, इन माफिया का खात्मा करना है, जिन्होंने टैक्स देना है वो देते नहीं है। और वो सारा दिन मुनाफा हमारे- बख्श इदारे की बात कर रहे हैं जी? आप, मुनाफा बख्श इदारे की बात करें। नहीं, मैं ये नैब की बात कर रहा हूँ कि नैब ने जिसने लोगों से लेने हैं ये नहीं ले रहा है। अच्छा, जिसने FBR है कोई बड़ा टैक्स नहीं दे रहा है, आम आदमी मुझसे तो लेते हैं, आपसे मांगने वाला दे रहा है। सुने, मांगने वाला दे रहा है। जब वो घर की चीजें लाता है ना, सामान लाता है, तो 20,000 की लाए ना खाने पीने की, तो 3-4 हज़ार उसका टैक्स हो जाता है। लेकिन जो बड़े घर में रहता है ना, उसने एग्रीमेंट में उधर लिखा होता है ये 50,000 किराए पे, वो 5 लाख किराए पे चढ़ा होता है। ये वो चीजें हो रही हैं। इनको ठीक करने के लिए इदारों को मजबूत होना चाहिए। इदारों में ऐसे लोग, नून आएगी अपने ब्यूरोक्रेट लाएगी, पीपल्स पार्टी आएगी वो अपने ब्यूरोक्रेट लाएगी। आपके सामने है, जब शुरू में इमरान ने कहा कि तमाम ब्यूरोक्रेट को किसी ने आज तक चेक नहीं किया, उसने कहा चेक करेंगे, तमाम ने काम करने से छोड़ दिया। फिर मिन्नत करनी पड़ी इमरान खान को कि नहीं यार आपको नहीं पूछा जाएगा। ये वो चीजें। अच्छा हाँ, तो कौन तब्दील करेगा? सर 2/3 मेजॉरिटी से जो हुकूमत आएगी, लेकिन वो बाद में फिर खत्म हो जाएगी किसी भी वजह से। शायद फूड प्रोसेस साहब सबसे अहम चीज़ जो मैं समझता हूँ जी कि हम दुनिया भर से सामान मंगवाते हैं और पाकिस्तान में बिकता है। हमारे मुल्क के अंदर अपनी चीज़ें तैयार नहीं होती। जो लोग तैयार करने की कोशिश करते हैं उनकी पैदावारी हौसला- सलाहियत बढ़ानी है हमें। जी, यहाँ पे हौसला शिकनी है। बजाय कि आप ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जो चीज़ें आप बाहर से मंगवाते हैं अपने मुल्क में तैयार करो, वहाँ से पाबंदी लगा दें, वहाँ से ना आए। अपने मुल्क के लोग जब तरक्की करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, कारोबार बढ़ेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। हम तो ये समझते हैं जी। शायद गफूर प्लाजा साहब- जब तक सनतकार, जमींदार और दुकानदार खुशहाल नहीं होगा ना, ये मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। ये मैं आपको ये तो कहते हैं खुशहाल हैं नहीं, बहुत नहीं, सारे नहीं, लोग, नहीं, आप नहीं, जैसे खुशहाल हैं नहीं, सारे। नहीं, कोई खुशहाल आप नहीं। तीनों मुझे- लोग खुशहाल सर हैं। मुझे पता है कोई खुशहाल आप तीनों खुशहाल हैं। नहीं। मैं नहीं खुशहाल हूँ, मैं बता रहा हूँ अच्छा, शायद गफूर प्लाजा साहब, सदर अनवर ताजहान पंजाब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में आए। और अजमल बलोच साहब, सदर अनवर ताजहान पाकिस्तान, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। काशिफ चौधरी साहब, सदर मरकजी तंजीम ताजहान पाकिस्तान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। हमने कोशिश की कि हम लोग अवामी मसाइल के ऊपर बात कर सकें, लेकिन ये जो मौजूदा मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके हवाले से बात करनी भी ज़रूरी थी और ये ज़िम्मेदार लोग हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद थे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की ताजर बरादरी की नुमाइंदगी करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान को भी इनसे मशवरे लेने चाहिए और इनको अगर साथ बिठाएंगे और इनसे सलाह मशवरा करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान कैसर खान तनौली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।